بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے ان کی زندگی کے احوال، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات، ان کی شہادت تک کے حالات جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے اس کے 4 حصے ہو چکے ہیں، بیچ میں کسی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پائے۔ آج سے جو ہے انشاءاللہ آگے کے جو حالات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم جہاں پہنچے تھے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے پناہ دی تھی، یعنی حضرت ہانی نے، ان کو جو ہے لوگوں نے پکڑ لیا عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر، اور ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو اپنے قید میں چھپا دیا۔ اب آگے جو ہے ان کے حالات کیا ہیں سنیے۔ اہل کوفہ کی غداری اور مسلم رضی اللہ عنہ کی روپوشی۔ مسلم بن عقیل نے ہانی کے قتل کی افواہ سنی تو اپنے 18,000 آدمیوں کے ساتھ قصر عمارت پر حملہ کر کے ابن زیاد کو گھیر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 آدمی تھے، 30 پولیس کے آدمی اور 20 عمائد کوفہ، یعنی کوفہ کی ذمہ داران۔ ان کے علاوہ مدافعات کی کوئی قوت نہ تھی، اس لیے اس نے محل کا فاٹک یعنی دروازہ بند کرا لیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نکل کر اپنے قبیلے والوں کو تہدید اور تخویف یعنی طمع اور لالچ کے ذریعے جس طرح بھی ہو سکے مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے علیحدہ کر دو۔ اور عمائد کوفہ کو حکم دیا کہ چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کرے کہ اس وقت جو شخص امیر کی اطاعت کرے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، جو بغاوت کرے گا اس کو نہایت سنگین سزا دی جائے گی۔ عمائد کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہو گئے، یعنی بکھر گئے۔ شہر کے لوگ آتے تھے اور اپنے اعزاء اقربا کو لے جاتے تھے۔ اس طرح چھٹے مسلم کے ساتھ کل 30 آدمی رہ گئے۔ پہلے کتنے تھے؟ 18,000، پھر چھٹے یعنی مال کی اور تحفوں کی لالچ میں آ کر انہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کتنے بچ گئے؟ 30 آدمی بچ گئے۔ جب انہوں نے کوفی حامیان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حامیان حسین رضی اللہ عنہ کی یہ غداری دیکھی تو کندا کے محلے کی طرف چلے گئے، اور یہاں باقی ماندہ 30 آدمیوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تنہا رہ گئے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں کوفہ کی گلیوں کی خاک چھانٹتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے توعہ نامی ایک عورت کے دروازے پر پہنچے۔ اس عورت کا لڑکا بلال شورش پسندوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ وہ عورت اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس کے دروازے پر پہنچ کر پانی مانگا، اس نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد کہا اب جاؤ اپنا راستہ لو، لیکن مسلم جاتے تو اب کہاں جاتے؟ ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی، اس لیے وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ عورت نے پھر 2-3 مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ مسلم نے جواب دیا کہ میں شہر میں پردیسی ہوں، میرا کوئی گھر اور میرے اقربا یعنی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، ایسی حالت میں تم میرے ساتھ کچھ کر سکتی ہو؟ عورت نے پوچھا کس قسم کا؟ مسلم نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ بوڑھی عورت خدا ترس تھی، یعنی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ مسلم کی داستان مصیبت سن کر انہیں اپنے مکان میں چھپا دیا اور اس کی خبر گیری کرتی رہی۔ اس کے بعد جب اس کا لڑکا واپس آیا اور اس نے ماں کو مکان کے خاص حصے میں زیادہ آتے جاتے دیکھا تو سبب پوچھا۔ بوڑھی ماں نے پہلے تو چھپایا، لیکن جب بیٹے نے زیادہ اصرار کیا تو رازداری کا والدہ لے کے بتا دیا۔ مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری۔ جب سے مسلم ہانی کے گھر سے نکلے تھے اسی وقت سے ابن زیاد ان کی تلاش میں مصروف تھا، لیکن پتہ نہ چلتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک دن اہل شہر کو مسجد میں جمع کر کے اعلان کیا کہ جاہل اور کمینہ نعوذ باللہ مسلم بن عقیل نے جو فتنہ بپا کیا ہے اس کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے جس شخص کے گھر سے وہ برآمد ہوگے اور وہ ماخوذ ہوگا یعنی پکڑا جائے گا، اور جو
انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حسین بن تمیم کو کوفہ میں عام تلاشی کا حکم دیا۔ جس عورت کے گھر میں مسلم روپوش تھے اس کے لڑکے کو علم ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کے اعلان سے وہ گھبرا گیا اور دوسرے دن صبح کو اس نے عبد الرحمن بن محمد سے تذکرہ کیا کہ مسلم ہمارے گھر میں روپوش ہے۔ عبد الرحمن نے قصر عمارت پہ جا کر اپنے باپ کو اطلاع دی۔ اس نے ابن زیاد سے کہہ دیا، اس طرح مسلم کا پتہ چل گیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت 70 آدمیوں کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ دستے کی آمد کا شور سن کر مسلم سمجھ گئے لیکن مطلق خوف زدہ نہ ہوئے اور تنہا پورے دستے کا نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں گھر سے باہر کر دیا۔ یہ لوگ پھر ریلا کر کے یعنی دائرہ لگا کر اندر گھسے۔ مسلم نے پھر نکال باہر کیا کہ اتنے میں بقیر بن عمران نے مسلم کے چہرے پر ایسا وار کیا کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس حالت میں بھی مسلم نے اس شخص کو نہایت سخت زخمی کر دیا۔ اس کے زخمی ہوتے ہی باقی 69 آدمی مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور اوپر سے مسلم کے اوپر آگ اور پتھر برسانے لگے۔ مسلم نے یہ بزدلی دیکھی تو گلی میں نکل آئے اور بڑا پرزور مقابلہ کیا۔ شامی دستے کے امیر محمد بن اشعث نے کہا کہ تنہا کب تک مقابلہ کرو گے؟ جان دینے سے کیا فائدہ؟ میں تمہیں امان دیتا ہوں، سپر ڈال دو یعنی ہتھیار ڈال دو اور اپنے کو بیکار ہلاک نہ کرو۔ مسلم نے اس کے جواب میں نہایت بہادرانہ ریج سے پڑھا یعنی جملہ کہا، لیکن محمد بن اشعث نے یقین دلایا کہ تمہارے ساتھ کوئی فریب نہ کیا جائے گا یعنی دھوکہ نہ دیا جائے گا، مقابلے سے باز آ جاؤ۔ مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، مزید مقابلے کی طاقت باقی نہ تھی، اس لیے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ محمد بن اشعث نے پھر امان کی تجدید کی لیکن عمرو ابن عبید اللہ سلمی نے اسے تسلیم نہ کیا اور مسلم کی سواری کے لیے اونٹ تک مہیا نہ کیا۔ چنانچہ اس خستہ حالت میں ان کے خچر پر سوار کر کے تلوار چھین لی گئی۔ تلوار چھننے سے مسلم کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور با دیدہ پرنم کہا یعنی روتے ہوئے کہا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ محمد بن اشعث نے پھر اطمینان دلایا لیکن مسلم بہت مایوس تھے، بولے اب امان کہاں؟ اس کی طرف آس ہی آس ہے یعنی مایوسی ہی مایوسی ہے۔ عمرو ابن عبید اللہ نے اشک باری پر طعنہ دیا کہ خلافت کے مدعی کو مصائب سے گھبرا کر رونا نہ چاہیے۔ مسلم نے کہا، میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے روتا ہوں جو تمہارے یہاں آ رہے ہیں، حسین کے لیے روتا ہوں، آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ پھر محمد بن اشعث سے کہا، میرا بچانا تمہارے بس سے باہر ہے، البتہ اگر تم سے ہو سکے تو میرے بعد اتنا کام کرنا، حسین رضی اللہ عنہ کو میری حالت کی خبر کر کے یہ پیام بھجوا دینا کہ وہ اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائے اور کوفہ والوں پر ہرگیز اعتماد نہ کرے۔ محمد بن اشعث نے کہا، خدا کی قسم جس طرح بھی ہو سکے گا یہ پیام ضرور پہنچاؤں گا۔ محمد بن اشعث نے وعدہ پورا بھی کیا جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ آگے کی باتیں جو ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔